مسلمان دنیا کی عظیم پاور بنے تھے تو مدینہ کی ریاست نے سب سے پہلے کمزور طبقے کو اٹھایا تھا۔ آج میرے ممن کے نوجوانوں، یہ جو چائنا دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آج پاور ہے، سب سے تیزی سے چائنا اوپر جا رہا ہے۔ کیا کیا چائنا نے؟ 30 سال پہلے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ چائنا اوپر آئے گا، کوئی مقابلہ ہی نہیں سمجھتا تھا چائنا کا۔ 30 سال میں چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا۔ 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا۔ انہوں نے ریاست نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ریاست کی آمدنی بڑھتی جائے گی، پیسہ بڑھے گا، وہ نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے خرچ کریں گے۔ میں خاص کیا چائنا، جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا، جب وزیر اعظم بنا، تو سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا قدم اٹھائے تھے، کس طرح آپ نے یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں، کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ 70 کروڑ لوگوں کو آپ نے غربت سے نکالا؟ اور وہ بڑا سمپل پروگرام تھا۔ انہوں نے انڈسٹری لگائی، انڈسٹری کی مدد کی، انڈسٹری سے جو دولت بنی، جو ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ سارا پیسہ خرچ کیا نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانے پہ۔ جو میرے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا، بالکل وہی ماڈل۔ تو جو اس سے سبق کیا ہمیں ملتا ہے؟ جب قرآن ہمیں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو نوجوانوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا، اللہ ان کو اوپر اٹھا دے گا، چاہے وہ چائنیز ہی ہوں، چاہے وہ اسکینڈینیویا کے لوگ ہوں۔ جو جس قوم کے اندر انسانیت ہوگی اور عدل اور انصاف کا نظام ہوگا، اللہ اس قوم میں برکت ڈالے گا، اس کو اوپر اٹھا دے گا۔ ہم یہ پاکستان جس کو اللہ نے نعمتوں سے بخشا ہوا ہے، اس کو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے اس ملک پہ، ہمارے پاس کس قسم کے معدنیات ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ابھی تک۔ سونا، تانبا، کوئلہ، زرخیز زمین، 12 موسم ہے پاکستان میں، اور ایسی زمین ہے کہ ہم تھوڑا سا چائنا سے سیکھ لیں کہ جس طرح کی وہاں کی ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ ہم اپنی زمین پہ لگا دیں، وہ ہم اپنے کسانوں کو وہ ٹیکنالوجی دے دیں، تو صرف جو اللہ نے یہ زمین دیا، یہی ملک کو اٹھا دے گی۔